جن کے جواب کسی بھی صورت میں خوشگوار نہیں ہو سکتے تھے۔ کہوی کی مزید ایک ایک پیالی ختم کر کے ہم ملا بدر سے رخصت ہو گئے۔ اگر کھٹو مل کو کسی پرواز سے آج ہی اسلام آباد یہاں پہنچنا ہے تو اب تک تمہارے پاس کوئی نہ کوئی اطلاع پہنچ جانی چاہیے تھی۔ میں راستے میں اکبر رانا سے کہا اصولی طور پر اسٹیشن کو مطلع کیا جانا چاہیے تھا، مگر تم بھول رہے ہو کہ اسلام آباد میں اسٹیشن 9 کے ساتھ ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پشاور والوں نے وہاں خبر دے دی ہو، اس نے بتایا۔ تو کیا ہیڈ کوارٹرز والوں کی اپنی بھی فیلڈ فورس ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ہے، اپنے فیلڈ اسٹاف کے بغیر ہیڈ کوارٹرز اسٹیشن 9 کا محتاج ہو کر رہ جاتا۔ وہ اپنے طور پر چھوٹی بڑی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اکثر ہم نے ان سے مدد بھی لی ہے۔ 2 بجے STF کے چیف کا فون آیا، اس کی کال میں نے ریسیو کی اور وہ تعارف کے بغیر میری آواز پہچان کر بولا تم نے اسلام آباد میں قدم رکھتے ہی میری مصروفیات میں بے حساب اضافہ کر دیا ہے۔ مجھے ملوث نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ہر لمحے مصروف رہتے ہو، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ ایسی مسلسل مصروفیت کبھی کبھار ہی پیدا ہوتی ہے، ورنہ روٹین کے معمولات ہی میں دن گزر جاتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی آواز آئی، شاید اول خان نے تمہیں امریکیوں کے سخت رد عمل کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ بتایا تھا، مگر وہ پر یقین نہیں تھا۔ ان کے احتجاج کی تصدیق ہونی باقی تھی۔ میں نے کہا تصدیق ہو گئی ہے۔ ان کا پہلا اور سخت مراسلہ کراچی میں کالو مکرانی اور قاسم کی گرفتاری کے بارے میں جاری کیے جانے والے پریس ریلیز کے حوالے سے آیا تھا۔ انہوں نے کالو مکرانی کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ اور کھٹو مل کے خلاف منظم سازش قرار دیا تھا۔ تو کیا کوئی دوسرا مراسلہ بھی آیا ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان وقت کے فرق کی وجہ سے انہیں صبح سویرے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ذرا سی دیر پہلے کھٹو مل کو چودھری اسلام کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اپنے دوسرے مراسلے میں امریکی حکومت نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تشخص کے حوالے سے مذہبی آزادی اور آباداری کا شور مچا کر کھٹو مل کے خلاف سازشوں کے تسلسل پر احتجاج کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ نے بھی کھٹو مل کی فوری بازیابی اور کسی عدالت میں پیشی کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ہماری جانب سے اس بارے میں کیا قدم اٹھایا گیا ہے؟ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے پوچھا۔ اوپر تلے ملنے والے ان 2 مراسلات نے وزارت خارجہ میں کھلبلی مچا دی ہے۔ STF کے چیف نے بتایا ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ تمہاری رپورٹ ہی انہیں کسی فیصلے پر پہنچنے میں مدد دے گی۔ میں نے کہا میں مسلسل اوپر والوں کو بریف کر رہا ہوں۔ کھٹو مل کو اس وقت چکلالہ کے ملٹری ایئر بیس پر موجود ہونا چاہیے۔ پاسو سے اسٹیشن 9 پہنچایا جائے گا۔ شاید حفاظتی وجوہ کی بنا پر اسے ملٹری ایئر بیس پر لایا گیا ہے۔ میں نے رائے زنی کی، نہیں، PIA کی پرواز رات سے پہلے میسر نہیں تھی۔ اسے آرمی کے ایک ہیلی کاپٹر سے یہاں لایا گیا۔ اس کی آنکھوں پر مسلسل سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کن لوگوں کی تحویل میں ہے۔ گڈ، یہ سب پروگرام کے مطابق جا رہا ہے۔ اس سے بعض پرس مکمل ہوتے ہی ہم اسے اور کالو مکرانی کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ اس کے اقبالی بیان کے بعد امریکیوں کے احتجاجی غبارے کی ساری ہوا خود بخود خارج ہو جائے گی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تمہارا نام ان کے اعصاب پر ایک خوف کی طرح طاری ہے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے تمہارے خلاف کھٹو مل کو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے اچانک غائب ہونے پر ہیومن رائٹ کمیشن تک کو میدان میں لے آئے ہیں۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں، یہ نیارے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ محض 1 یا 2 افراد امریکہ کے باخبر اور فعال اداروں کی ناک کے نیچے گیپ اور ڈیوڈ اسٹارز کے چیتھڑے اڑا کر یوں حفاظت سے باہر نکل آئیں گے۔ انہی واقعات کے تسلسل میں یہاں تم نے کھٹو مل پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے میری بات درمیان سے اونچا کر کہا، تمہاری یہ ساری کامیابیاں ایک مضبوط نیٹ ورک کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تمہیں بے دست و پا کر کے وہ اس نیٹ ورک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرا نیٹ ورک میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دراصل کھٹو مل سے تصادم کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب میرے ساتھی نے اپنے فلیٹ کے گرد منڈلاتے ہوئے 2 مشتبہ افراد کے گھٹنے توڑے تھے۔ بعد میں انہی میں سے ایک نے کھٹو مل کا نام لیا تھا۔ تمہارا ہر آدمی اپنی ذات میں ایک مکمل نیٹ ورک ہے، وہ بولا۔ کھٹو مل کے ساتھ ہونے والی پیش رفت سے مجھے باخبر کرتے رہنا۔ یہ مسئلہ یکایک ہی بہت سنگین اور اہم ہو گیا ہے۔ STF کے چیف سے گفتگو ہونے کے تقریباً نصف گھنٹے بعد آئینی باڈی والی ایک بند جیپ میں فورس کے 3 مسلح جوان کھٹو مل کو اسٹیشن 9 لے آئے۔ متوسط قامت اور جسامت والے اس خطرناک سیاستداں کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا داہنا بازو اس کے پہلو میں جھول رہا تھا۔ STF کا ایک آدمی بایاں ہاتھ تھام کر اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میں برآمدے میں کھڑا وہ عبرتناک منظر دیکھتا رہا۔ کھٹو مل کو پاکستان کے حوالے سے صرف دولت ہی نہیں، سیاسی شہرت اور نیک نامی بھی ملی تھی جو شاید اسے راس نہیں آ سکی تھی۔ پتہ نہیں کہ کھٹو مل اور امریکیوں کے گٹھ جوڑ میں بھارتی قونصل خانے کا
کوئی کردار تھا یا وہ براہ راست امریکیوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا؟ صورت احوال ان میں سے جو بھی رہی ہو، کھٹو مل نے اپنی تقدیر پر اپنے ہاتھوں سے غداری کی انمٹ مہر ثبت کر لی تھی۔ پتہ نہیں تم کون لوگ ہو؟ میرے کانوں میں کھٹو مل کی بڑبڑاہٹ آئی۔ کچھ بولتے ہو نہ سنتے ہو؟ بابا میں ادھر ادھر کیوں گھمایا جا رہا ہوں؟ اس کی آواز حسب معمول دھیمی اور پرسکون تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، کھٹو مل سیدھے چلے آؤ، ذرا سی دیر میں تمہارا سارا تجسس دور ہو جائے گا۔ تم کسی غیر کے پاس نہیں، اپنوں میں ہو۔ میری آواز سنتے ہی کھٹو مل کے قدم ڈگمگا گئے۔ تم ڈینی ہو؟ میری آواز پہچانتی اس کا اعتماد رخصت ہو گیا اور زبان پر لکنت طاری ہوگی۔ میری باری آ چکی تھی، میں نے اسے کھیلنا شروع کر دیا اور کہا، خدا سے نہیں تو اپنے بھگوان نہیں سے ڈرو، میں تمہارا اپنا شنکر ہوں، مجھے ڈینی جیسے آدمی کا نام نہ دو۔ میری زہریلی آواز نے اس کے اضطراب میں اضافہ کر دیا۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، تم ڈینی ہی ہو۔ تم نے شنکر کو مارا اور اب اسی کا نام لے کر مجھے ڈرا رہے ہو؟ دھوکہ نہیں، یہ آوا گون کا چکر ہے کھٹو مل۔ شریر ڈینی کا ضرور ہے، مگر اس میں آتما تمہارے شنکر کی ہے۔ اسی لیے میں نے تمہاری آنکھوں پر کالی پٹی بنوا دی ہے کہ کہیں تم مجھے دیکھ کر ڈر نہ جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھاگنا تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس بار وہ ضرور بدحواس ہو جائے گا، لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں گیا۔ وہ کشاں کشاں برآمدے کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ رکنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے ناکام بنانے کے لیے ایس ٹی ایف کے 3 کارندوں نے اسے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ اسٹیشن 9 کا انٹروگیشن سیل اسلام آباد کی اسی عمارت کے تہہ خانے میں واقع تھا۔ برآمدے کے چند زینے چڑھنے اور راہداری سے گزرنے کے بعد جب اسے دوبارہ سیڑھیوں کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تو بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر بولا، اب تو مجھے کسی تہہ خانے میں لے جا کر میرے اوپر تشدد کرو گے۔ میں تم کو بتا دوں کہ تمہاری یہ کوشش بیکار اور بے سود ثابت ہوگی۔ ہم عدم تشدد کے حامی اور اہنسا کے پجاری ہیں۔ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا، اچھا ہوا کہ تم نے ہمیں اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، بس تمہارا ٹوٹا ہوا داہنا ہاتھ بغل کے جوڑ سے الگ کریں گے تاکہ تم کو اس عذاب سے نجات مل جائے۔ وہ سیڑھیاں اترتے اترتے ذرا سا لہرایا، پھر بولنے لگا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ متوقع خطرات اس کے سامنے تھے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر اپنی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس جیسے سرد اور متحمل مزاج افراد اگر سختی کے ساتھ اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیں تو روایتی تشدد کے ذریعے انہیں مجبور کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے آنکھ سے اکبر رانا کو اشارہ کیا اور ہم دونوں تیزی کے ساتھ سیڑھیاں طے کر کے تہہ خانے کے محیط کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں چھت سے لٹکتے ہوئے چند آہنی کنڈوں، زنجیروں، رسیوں، برقی آلات اور ایک آہنی کرسی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے دہشت ٹپکتی ہو، لیکن 8 فٹ اونچی چھت والے اس زیر زمین کمرے کی ساخت کچھ اس وجہ کی تھی کہ اس سے ہیبت ٹپکتی تھی، لیکن میری دانست میں کھٹو مل کے لیے وہ ساخت غیر اہم ثابت ہوتی۔ تہہ خانے میں اسٹیشن 9 کے 2 اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ شاید کھٹو مل کو لانے والوں کی ڈیوٹی اسے نیچے پہنچانے کے بعد ختم ہو جاتی اور ویسے ان دونوں کے حوالے کر کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف واپس روانہ ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں پر سے بلائنڈز فولڈ ہٹائے بغیر اوسط درجے کے 2-3 جھٹکے دینے ناگزیر ہیں۔ میں نے آئینی کرسی پر نگاہیں جما کر کہا، اس کی ذہنی یکسوئی ایسی غیر متوقع اذیت سے شاید ختم ہو جائے گی۔ اس نے میری تائید کی، اسے الیکٹرک چیئر سے ہی باندھ دیا جائے گا۔ کرسی میں دوڑائے جانے والے کرنٹ کو ہم اپنی مرضی سے کم و بیش کر سکتے ہیں۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اسٹیشن 9 والوں نے قیدی کو سنبھال لیا۔ اسے لانے والے تینوں افراد وہیں سے لوٹ گئے۔ اکبرانہ نے انگلی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں کھٹو مل کو اسی کرسی کی طرف لے آئے۔ ان میں سے ایک کی ہدایت پر جو ہی کھٹو مل کرسی پر بیٹھا، خودکار کنڈوں نے کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی دونوں پنڈلیوں اور کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زخمی بازو کی کلائی پر کلپ کی گرفت ہوتے ہی کھٹو مل نے کرسی سے اٹھنے کی ناکام اور غیر اضطراری کوشش کی اور ہلکی سی کراہ کے ساتھ دوبارہ اسی میں گر پڑا۔ اٹھنے کی کوشش میں سارا زور اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر منتقل ہو گیا تھا۔ اکبرانہ دیوار گیر ریگولیٹر پر کرنٹ سیٹ کر رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے ایک بٹن پر اپنی انگلی رکھی۔ بورڈ پر ایک سرخ گولا روشن ہو گیا اور تہہ خانے کی بند فضا کھٹو مل کی بھیانک غیر ارادی چیخوں سے گونج اٹھی۔ سرخ دائرہ لمحہ بھر روشن رہ کر بجھ گیا۔ وہ لمحاتی شاک مکمل ہو چکا تھا۔ کھٹو مل وہ جھٹکا سہ لینے کے بعد گجراتی زبان میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود کلامی کے ذریعے خود کو سنبھالے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکبرانہ اسٹیشن 9 کا سربراہ تھا اور اپنے ہتھیاروں کے بہترین استعمال سے بخوبی واقف تھا۔
میرے اشارے پر اس نے بورڈ پر کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد دوبارہ بٹن دبایا۔ ایک مرتبہ پھر سرخ دائرہ روشن ہو گیا اور تہہ خانہ کھٹومل کے وحشت ناک چیخوں سے لرزنے لگا۔ آئینی بندھنوں نے اسے بے بس کیا ہوا تھا۔ وہ کرسی میں کئی سیکنڈ تک ماہب آب کی طرح تڑپتا اور چیختا رہا۔ آخر سرخ روشنی غائب ہوگی اور کھٹومل جس حال میں تھا نڈھال سا اسی حال میں بیٹھا رہ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگنے لگا تھا۔ دائیں بازو کے زخموں کا منہ دوبارہ کھل گیا تھا۔ اس کی اچھل کود کے نتیجے میں ان زخموں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈینی، تم پکے سور کے بچے ہو، وہ رک رک کر رہا۔ کھٹومل، اپنی زبان پر قابو رکھو، تیسرا جھٹکا اس سے زیادہ طویل ہوگا۔ میں نے گھرا کر اسے تنبیہ کی۔ یہ یاد رکھو کہ جب تک تمہاری آنکھوں پر سیاہ پٹی موجود ہے تمہاری زندگی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہ پٹی اترنے کے بعد تمہیں اسی بر کی کرسی پر بھون دیا جائے گا۔ یہ ظلم ہے، بربریت ہے۔ وہ بے بسی سے ہلکے بل چیخ پڑا۔ ہر ظالم اپنے کیے کی سزا پانے پر یہی کہتا ہے۔ زبان کھولو ورنہ طاقتور بجلی رو تمہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی۔ کوئلے کے کھٹومل کو کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ کھٹومل کسی مرکھنے بیل کی طرح منہ کھول کر ہانپتا اور میری بات سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے کے کئی ثانیوں بعد بھی وہ نہ بولا تو مجھے اپنی بات جاری رکھنی پڑی۔ میں نے اکبرانہ کے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کرخت آواز میں حکم دیا، یہ مردود مرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بلائنڈ فولڈ اتار دو۔ ایک شخص کے ہاتھ فوراً ہی کھٹومل کے پسینے میں بھیگی ہوئی پیشانی سے جا لگے۔ کھٹومل کے لیے وہ ملک الموت کے ہاتھ کا لمس تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر پوری قوت سے کہا، دور رہو اور پوچھو کیا پوچھتے ہو، اسے ایک مہلت دے دو۔ میں نے اکبرانہ کے ماتحت سے کہا، پھر اپنے قیدی سے مخاطب ہو گیا، کھٹومل، امریکیوں کے لیے تم کب سے کام کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ میرے ایک اشارے پر لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ مجھے کسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی یہی پریشانی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم کس مجبوری کے تحت ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ میں ایک معزز سیاستداں ہوں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تم نے ڈینی کے خلاف ڈکیتی اور قتل کی جھوٹی FIR کیوں درج کرائی تھی؟ ڈینی کے خلاف؟ اس نے ہذیانی لہجہ میں ترایا۔ تم پھر مکر رہے ہو کہ تم ڈینی ہو، اس لیے کہ میں ڈینی نہیں ہوں۔ میں نے زور دے کر کہا، ڈینی تمہارا کوئی خواب ہو سکتا ہے، ہمارا تعلق قانون کے محافظوں سے ہے۔ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ وہ رپورٹ جھوٹی نہیں تھی۔ وہ سخت اور ضدی لہجہ میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس وقت تمہارے گھر ڈکیتی نہیں بلکہ ہڑبونگ کرنے کے لیے لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے آئے، تمہارے کرائے کے قاتل کلفٹن میں ایک فلیٹ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں نے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد رپورٹ درج کرائی تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کلفٹن میں کوئی مقابلہ ہوا ہے جس میں 6 آدمی مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں ڈینی ملوث تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی نے کسی غلط فہمی کی بنا پر میرے گھر کا رخ کیا ہوگا۔ کھٹومل، زیادہ بک بک مت کرو، میں نے تلخی سے کہا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ اذیتناک برقی جھٹکے کھانے کے باوجود اس کی ذہنی حالت ابتر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کلفٹن کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کیے تھے۔ بھول کر بھی اس خونی تصادم کی ذمہ داری قبول کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بہت سی کڑیاں مل چکی ہیں۔ کراچی میں کیماڑی کے ایک شراب خانے کے مالک نے بتایا ہے کہ اس کے عقبی دفتر میں تم بالم سے ملے تھے۔ بالم تمہارا نمک خوار تھا، لڑائی میں وہ مارا گیا، دوسرے لوگوں کو اسی نے کرائے پر لیا تھا۔ پب بالم؟ وہ خوفزدہ انداز میں ہکلایا۔ میں کسی بالم کو نہیں جانتا۔ بالم اور جانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، یہ دونوں تمہارے پالتو کتے تھے، وہ دونوں مر چکے ہیں، اب ان کا ذکر بے سود ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ جانی بھی مارا گیا؟ مجھے فصیل میں شگاف ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اسے کرسی میں ہلکی سی جنبش کی، پھر بولا، اخباروں میں سب کچھ آ گیا تھا۔ میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کر اکبرانہ کو اشارہ کیا۔ اس نے سوئچ دبایا۔ کرسی میں برقی رو دوڑتے ہی کھٹومل بری طرح بلبلانے لگا۔ اس پر اعصابی شکست اور ریخت کے آثار نمودار ہو چلے تھے۔ اکبرانہ کو قیدی کی ناگزیر ضروریات کا پورا اندازہ تھا۔ اس نے بجلی کی بچت سے کام لیتے ہوئے اس بار محض ایک مختصر سے جھٹکے پر اکتفا کیا تھا، ہم تمہیں سسکا کر یوں ہی انسانی روسٹ میں تبدیل کر دیں گے۔ میں نے اپنے لہجے میں صفاقانہ سردمہری سموتے ہوئے کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کان کھول کر یہ بھی سن لو کہ تمہارا شراکت دار چودھری سلام بھی ہمارے ہاتھ آ چکا ہے۔ اس نے تم سے کہیں زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ فرار کے راستے مسدود پاتے ہی اس کی زبان چل پڑی تھی۔ اوہ! اس کے منہ سے ایک بے ساختہ آواز برآمد ہوئی۔ وہ بتا چکا ہے تو پھر تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ چودھری اسلام ہیروین کی کھیپ اسلام آباد سے گجرات لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ میں نے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے اگلا وار کیا۔ اس نے ہمیں اپنے اور تمہارے تعلق کی کہانی سنائی ہے۔
تم اپنے اور امریکیوں کے رشتے کی کہانی سناؤ گے؟ میری آنکھیں کھول تو وہ گہرا سانس لے کر بولا، میں تم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چند باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمارے دشمن صرف ڈراؤنے خواب میں دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے ہم کو شناخت کرنے والوں پر یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو پٹی بندی رہنے دو، اور جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ آنکھیں بندی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے اور تمہارے فائدے کی بات کرنی چاہتا ہوں۔ مجھ پر آیا ہوا برا وقت ٹل جائے گا اور تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ اسے جھجکتے ہوئے کہا، بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی خاموشی پر میں نے لقمہ دیا۔ کیا میں پورے اعتماد اور رازداری کے ساتھ زبان کھول سکتا ہوں؟ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، تم پوری بے تکلفی سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس ملک میں زندگی بھر کچھ کمایا ہے، میں تمہاری خوشنودی کے لیے ایک بڑی رقم سے دستبردار ہونے کا تیار ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہوگی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، ایک ہی سانس میں اپنی بات پوری کر ڈالو۔ میں نے اسے ٹوکا، تم قیمت بتاؤ، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تم مجھے بھول جاؤ گے اور میں اس قیمت کو ایک کاروباری خسارہ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا۔ تم لوگ یقیناً سرکاری ملازم ہو، 1.5 کروڑ کی رقم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنی آزادی کی بہت کم قیمت لگا رہے ہو۔ 1.5 کروڑ کے بارے میں ایک آدمی ضرور سوچ میں پڑ سکتا ہے، مگر ہم 4 ہیں، ہمارے 10 کروڑ۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے اضطراری لہجے میں بولی لگائی۔ وہ رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں کہا ہوا ہر لفظ ایک حساس سسٹم کے ذریعے مقناطیسی فیتے پر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کھٹو مل کی مزاحمت کی ہر قوت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور وہ ہمارے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمانے پر تل گیا تھا۔ نہیں کھٹو مل، اتنی چھوٹی رقم میں ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ وہ بے چین ہوا جا رہا تھا۔ ہر شخص کے اصولوں کی قیمت ہوتی ہے، سستے اصول آسانی سے بک جاتے ہیں۔ تمہاری بولی میری حیثیت سے زیادہ ہوئی تو میں تمہاری زیادتیاں سہتا رہوں گا، ورنہ تمہارا منہ بند کر دوں گا۔ بولو، کیا مانگتے ہو؟ سچ کے سوا کچھ نہیں۔ امریکیوں کے لیے تم کب سے اور کیا کام کر رہے ہو؟ میں نے سرد اور اٹل لہجے میں اس سے سنگین حقائق کی دنیا میں واپس کھینچ لیا۔ مایوسی کے عالم میں اس پر ایک مرتبہ پھر ہذیان کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ بے ضمیر اور جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اسی کو رنگین اور پرتعیش انداز میں گزارنے کے لیے وہ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کھٹو مل کا جب یہ اندازہ ہو گیا کہ جھوٹ اور پیسے کے زور پر وہ ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکے گا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی کہانی کا حیرت انگیز اور بنیادی پہلو یہ تھا کہ اس کے سیاسی اور سماجی جرائم کا بھارتی سفارتکاروں سے دور کا بھی تعلق کوئی نہیں تھا۔ اس کی اڑان بہت اونچی تھی۔ اس نے براہ راست امریکیوں سے مراسم استوار کیے تھے۔ ان سے دوستی بڑھانے کی سرتوڑ کوششوں میں اس سے جا بجا کئی لغزشیں بھی ہوئی جن کی غلط تشہیر اس کی سماجی اور گھریلو زندگی تباہ کر سکتی تھی۔ یہ امریکی سفارتکاروں کے گرد پھیلے رہنے والے ایجنٹوں کی کارکردگی تھی کہ کھٹو مل کی زندگی کے وہ کمزور لمحے کہیں نہ کہیں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ بین الاقوامی سازشوں کے ایک لگے بنے معمول کی طرح کھٹو مل نے بھی ایک چھوٹا کام کر کے اس دلدل کے سرے پر پہلا قدم رکھا تھا، اور پھر ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ وہ اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ اس کے پاس امریکی فرمائشوں سے گریز کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ جن دنوں میں امریکہ میں بلیک ڈیڈ اور جینی کے تعاون سے امریکی مفادات کو زک پہنچا رہا تھا، امریکی قونصل خانے کے ویزا افسر نے کھٹو مل کو میرے کسی قریبی ساتھی کے اغوا پر مامور کیا تھا۔ میرا کلفٹن والا فلیٹ پہلے سے ان لوگوں کی نگاہوں میں تھا۔ کھٹو مل نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ کھٹو مل کے آدمی پہلے سلطان شاہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے، پھر گلشن اقبال میں ہمارے ہاتھوں مار کے۔ ان کا وہ عبرت ناک انجام کھٹو مل کے لیے اشتعال انگیز ثابت ہوا، اور اس نے بعالم کو میرا فلیٹ تباہ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو ہلاک یا اغوا کرنے کے مشن پر مامور کر دیا۔ اس کے بعد کے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ میں نے کھٹو مل سے یہ بھی اگلوا لیا کہ اس نے اپنی FIR میں میرا نام امریکی قونصل خانے کے ویزا افسر کے ایما پر ڈالا تھا۔ وہ کھٹو مل کی کہانی کا ایک رخ تھا جس کا براہ راست میری ذات سے تعلق تھا۔ اس بارے میں اس کی زبان سے نکلی ہوئی تمام تر جزویات ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے چودھری اسلام کا قصہ چھیڑ دیا۔ چودھری اسلام سے کھٹو مل کی شناسائی زیادہ پرانی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کسی زمانے میں چودھری اسلام ممو مستری کے نام سے لاہور کی ایک فٹ پاتھ پر اپنا موٹر ورک شاپ چلاتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی جب ممو مستری اپنے ماضی سے پیچھا چھڑا کر چودھری اسلام کے نام سے پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ ایک ممتاز اقلیتی رہنما ہونے کی بنا پر سندھ میں کھٹو مل کو کئی شراب خانوں کے پرمٹ ملے ہوئے تھے۔ دوسری طرف چودھری اسلام کو اپنی مالی استعداد بڑھانے کے لیے دولت کمانے کے آسان نسخوں کی تلاش تھی۔ ایک نعرے باز سیاسی کارکن اور سفید پوش بدماش ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے رہنماؤں کا منہ چڑھا تھا۔ اس نے پنجاب میں شراب خانوں کے پرمٹ لینے شروع کر دیے۔ بنیادی طور پر وہ سرکاری اجازت نامے شراب کے پرمٹ پر غیر مسلموں کو فروخت کے لیے جاری کیے جاتے تھے۔ ان دکانوں میں نوشی کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ ایک کھلا راز تھا کہ ملک بھر میں بیشتر دکانوں پر مے خواروں کو پینے کے لیے شراب فراہم کی جاتی تھی۔
और परमिट के बगैर मुसलमानों को ब्लैक बिकी चाहती थी। यही दो धंधे इन दुकानों की कतीर आमदनी का जरिया थे। मैप फरोशी में मुश्तरका मफादात के बिना पर इन दोनों में मरासम की दाग बेल पड़ी। दोनों वाकिफ थे कि इस काम में कानून शिकनी के बगैर कुछ आमदनी नहीं थी। इस मौजू पर बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ तो चौधरी इस्लाम ने खट्टू मल को हेरोइन फरोशी का आगाज करने की तजवीज़ दी। चौधरी इस्लाम के पास जुमला ज़राए मौजूद थे मगर सरमाया नहीं था। खट्टू मल के पास सरमाए की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हेरोइन फरोशी के इसरार और रमूज से नावाकिफ था। दोनों में शराकती कारोबार की इब्तदा हो गई।